کیا واقعی کامیابی اور دولت کے کچھ ایسے راز ہیں جو صرف چند لوگ جانتے ہیں؟ کیا امیر بننا صرف قسمت کی بات ہے یا کوئی ایسا فارمولا، کوئی طریقہ ہے جسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آج ہم نیپولین ہل کی شہرائے آفاق کتاب سوچیں اور امیر بنیں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہل نے 20 سال لگائے، آپ سوچیں 20 سال، اور 500 سے زیادہ کامیاب ترین افراد جیسے اینڈریو کارنیگی، ہنری فورڈ، تھامس ایڈیسن، ان سب کی زندگیوں کا تجزیہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ کامیابی کے مشترکہ اصول، وہ سیکرٹ انگریڈینٹس دریافت کیے جائیں۔ بالکل، اور آج ہم ان اصولوں پر بات کریں گے، خاص طور پر ان پہلوؤں پر جن پر شاید کم بات ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ان رازوں میں گہرائی تک جائیں، جو لوگ اپنی سوچ بدل کر زندگی بدلنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یقیناً علم کا یہ خزانہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، ہل کا جو بنیادی پیغام ہے وہ حیران کن حد تک سادہ ہے لیکن بہت گہرا۔ کیا ہے وہ پیغام؟ یہی کہ آپ کی سوچ آپ کی حقیقت بناتی ہے۔ جو آپ شدت سے چاہتے ہیں، جس پر آپ یقین رکھتے ہیں اور جس کے لیے آپ مستقل عمل کرتے ہیں، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے بہت آگے ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے، ایک پورا فریم ورک ہے۔ تو آئیے پہلے قدم پر بات کرتے ہیں۔ ہل اسے کہتے ہیں شدید خواہش یا برننگ ڈیزائر۔ یہ عام خواہش سے کیسے مختلف ہے؟ مطلب کیا صرف کسی چیز کو چاہنا کافی نہیں؟ نہیں، ہل کے مطابق بالکل کافی نہیں۔ عام خواہش تو آتی جاتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی شدید، آپ کہیں جنونی لگن ہونی چاہیے جو آپ کے ذہن پر ہر وقت چھائی رہے، آبسیشن کہہ لیں۔ اچھا، ہل نے تو اس کا باقاعدہ طریقہ بتایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنی مطلوبہ رقم یا مقصد کو بالکل واضح طور پر لکھیں، ایک ایک ڈیٹیل، پھر ایک وقت کی حد مقرر کریں کہ کب تک حاصل کرنا ہے، اور یہ بھی صاف لکھیں کہ آپ اس کے بدلے میں کیا دینے کو تیار ہیں، کون سی خدمت، کون سی چیز، کیا قربانی۔ یہ لکھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ صرف رسمی کارروائی نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کے لاشعور، آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ایک واضح حکم دینے جیسا ہے، انسٹرکشنز دے رہے ہیں آپ۔ کوئی مثال ہے اس کی جو اس بات کو واضح کرے؟ جی بالکل، ایڈون سی بارنس کی کہانی کلاسک مثال ہے۔ وہ ہر حال میں تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا تھا، شدید خواہش تھی اس کی۔ حالانکہ سنا ہے اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ وہ ایڈیسن کو جانتا تھا۔ بالکل، وہ مال گاڑی میں چھپ کر ایڈیسن کے شہر پہنچا اور سیدھا اس کے دفتر چلا گیا۔ ایڈیسن اس کی حالت سے تو متاثر نہیں ہوئے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو عزم تھا وہ دیکھ لیا۔ اچھا، بارنس کو ایک معمولی سی نوکری ملی، صفائی وغیرہ کی، لیکن اس نے اپنے ذہن میں کبھی یہ نہیں مانا کہ وہ صرف ملازم ہے۔ وہ خود کو ایڈیسن کا پارٹنر سمجھتا رہا، ہر وقت۔ واہ! اور آخر کار وہ موقع آیا جب ایڈیسن نے ایک نئی ایجاد، ایڈی فون بنائی تھی، مگر کوئی بیچ نہیں پا رہا تھا۔ بارنس نے چیلنج قبول کیا اور کامیاب ہوا، اور پھر وہ واقعی ایڈیسن کا پارٹنر بنا۔ تو یہ تھی شدید خواہش کی طاقت۔ جی، اس کی وہ برننگ ڈیزائر تھی جس نے اسے راستہ دکھایا، مشکلات کے باوجود۔ یہ تو غیر معمولی عزم ہے، اور یہ ہمیں دوسرے اہم اصول کی طرف لاتا ہے، یقین یا فیتھ۔ کیا یہ صرف امید رکھنا ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ ہے؟ یہ امید سے کہیں زیادہ ہے، بہت گہرا ہے۔ یہ ایک، آپ کہیں، غیر متزلزل یقین ہے کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، چاہے ابھی کوئی آثار نظر نہ آ رہے ہوں۔ ایبسولوٹ کنوکشن۔ لیکن یہ یقین آئے گا کہاں سے، خاص طور پر جب حالات مخالف ہوں؟ ہل اسے خود تلقینی یا آٹو سجیشن کے ذریعے پیدا کرنے کا کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی آپ نے جو اپنی خواہش کا بیان لکھا تھا اسے روزانہ صبح و شام پورے جذبات کے ساتھ بلند آواز سے دہرائیں۔ تصور کریں کہ آپ پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں، فیل کریں اسے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا صرف دہرانے سے کچھ ہوتا ہے؟ کہیں یہ خود کو دھوکہ دینا تو نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، حل کا نقطہ یہ تھا کہ ہمارا لاشعور، ہمارا سب کانشیس مائنڈ، وہ منطق سے زیادہ جذبات اور تصورات کو سمجھتا ہے۔ جب آپ اپنی خواہش کو جذبات کے ساتھ، خاص طور پر یقین کے جذبے کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں اور تصور کرتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اپنے لاشعور کو پروگرام کر دیتے ہیں، اس یقین کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یعنی لاشعور پھر مدد کرتا ہے؟ بالکل،
یہ لاشعور پھر آپ کو ایسے خیالات دے گا، ایسے مواقع دکھائے گا، ایسی ہمت دے گا جو آپ کو مقصد کی طرف لے جائیں گے۔ یہ خود کو آرڈر دینے کا ایک نفسیاتی طریقہ ہے، دھوکہ نہیں۔ اور یقین وہ سب سے طاقتور جذبہ ہے جو اس عمل کو ممکن بناتا ہے۔ ایموشنلائزڈ تھاٹ، جسے حل کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی سوچ بدلنے والی بات ہے۔ ویسے اگر یہ باتیں آپ کی سوچ پر اثر کر رہی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے مزید رازوں سے آگاہ رہیں۔ ضرور، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اچھا، تو خواہش ہو گئی، یقین بھی ہو گیا، اب آگے کیا؟ اب آتا ہے عملی قدم۔ تیسرا اصول، منظم منصوبہ بندی اور عمل۔ آرگنائزڈ پلاننگ اینڈ ایکشن؟ یعنی صرف سوچنا اور یقین کرنا کافی نہیں۔ بالکل نہیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے لوگ سوچیں اور امیر بنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس سوچتے رہو، امیر بن جاؤ گے۔ ہاں، یہ تاثر عام ہے۔ ہاں، ہل بہت واضح ہیں اس پر۔ آپ کو ایک تفصیلی عملی منصوبہ بنانا ہوگا کہ آپ اپنی خواہش تک پہنچیں گے کیسے، سٹیپس کیا ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات، منصوبہ بنا کر انتظار نہیں کرنا، فوراً عمل شروع کرنا ہے۔ پہلا قدم اٹھانا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ چاہے منصوبہ پرفیکٹ نہ بھی ہو۔ جی ہاں، چاہے پرفیکٹ نہ ہو، عمل شروع کرنا زیادہ ضروری ہے۔ راستے میں منصوبہ بہتر ہوتا جائے گا۔ imperfect action is better than perfect inaction۔ اور اگر عمل کے دوران ناکامی ہو، مشکلات آئیں؟ یہی چوتھا اصول آتا ہے، اور شاید سب سے اہم اصولوں میں سے ایک، ثابت قدمی، پرسسٹنس۔ ثابت قدمی۔ جی ہاں، حل کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ، آپ یقین کریں، پہلی یا دوسری بڑی مشکل آنے پر ہمت ہار جاتے ہیں، کوئٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں ناکامی کامیابی کے سفر کا حصہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ فیلئر از ٹیمپرری unless you make it permanent by quitting۔ وہ ڈاربی کی کہانی آپ نے ذکر کی تھی۔ ہاں، ڈاربی کی مشہور کہانی۔ وہ سونے کی تلاش میں کھدائی کر رہا تھا، ایک جگہ آ کر رگ ختم ہو گئی۔ اس نے ہمت ہار دی، مشینری بیچ دی۔ اور پھر؟ جس نے خریدی، اس نے ایک ماہر، ایک جیولوجسٹ سے مشورہ کیا۔ ماہر نے کہا، جہاں رگ ختم ہوئی تھی اس سے صرف 3 فٹ آگے، فالٹ لائن کے دوسری طرف پھر سے شروع ہوگی۔ صرف 3 فٹ؟ جی، صرف 3 فٹ۔ نئے مالک نے کھدائی کی اور کروڑوں کا سونا نکال لیا۔ ڈاربی 3 فٹ پہلے ہمت ہار گیا تھا۔ اوہ! ثابت قدمی کا مطلب صرف ڈٹے رہنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ناکامی سے سیکھنا، حکمت عملی بدلنا، مدد لینا اور کوشش جاری رکھنا جب تک کامیابی نہ مل جائے۔ ہل کے مطابق عظیم کامیابیاں اکثر وہاں سے صرف ایک قدم آگے ہوتی ہیں جہاں شکست نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کتاب تو روایتی کامیابی کے تصورات کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ جیسے صرف رسمی تعلیم پر انحصار کرنا۔ بالکل، ہل نے بہت واضح کیا کہ صرف ڈگریاں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ فورڈ، ایڈیسن، ان جیسے کتنے ہی لوگ تھے جن کی رسمی تعلیم بہت کم تھی، لیکن ان کے پاس مخصوص علم تھا، اسپیشلائزڈ نالج۔ یعنی اپنے شعبے کا گہرا عملی علم۔ جی، اور اس کے ساتھ صحیح ذہنیت، صحیح مائنڈ سیٹ، وہ زیادہ اہم ہے۔ ہل ایک طرح سے یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا زندگی صرف 9 سے 5 کی نوکری اور پینشن کے لیے ہے؟ بالکل، یا اپنی تقدیر خود بنانے کے لیے، مواقع پیدا کرنے کے لیے، جاب سیکر بننا ہے یا اپرچونٹی کریٹر؟ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو یہ ہے کہ نپولین ہل کے مطابق دولت اور کامیابی کا راستہ آپ کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی شدید خواہش، پختہ یقین، منظم منصوبہ بندی اور سب سے بڑھ کر ثابت قدمی سے۔ اور اصل طاقت سوچ کو عمل میں بدلنے میں ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں، کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات جو سننے والوں کے لیے سوچنے کی ہے، یہ اصول، یہ راز اب آپ کے سامنے ہیں۔ کیا آپ صرف انہیں جان کر چھوڑ دیں گے یا ان پر عمل کرنے کی ہمت کریں گے؟ انتخاب آپ کا ہے کہ یہ راز صرف کتابوں تک محدود رہتے ہیں یا آپ کی زندگی بدلتے ہیں۔ آج ایک فیصلہ کریں، نوکری ڈھونڈنے والے نہیں، موقع پیدا کرنے والے بنیں۔ واقعی، اگر آپ اپنی سوچ اور زندگی کو بدلنے کے اس سفر میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی قیمتی معلومات سے آپ مستفید ہو سکیں۔